عالمی مالیاتی ادارے IMF نے پاکستان کے لیے 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں، جن میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، نائب خود مختاری اور شفافیت میں بہتری اور ٹیکس نظام کو مزید سخت بنانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے FBR کو 15,267 ارب روپے ٹیکس وصولی کا ہدف دینے کی تجویز دی ہے، جبکہ 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1,727 ارب روپے وصول کیے جانے کی توقع ہے۔ نئی شرائط میں خصوصی اقتصادی زونز کی مراعات ختم کرنے، ریگولیٹری شفافیت بڑھانے، کفالت پروگرام جاری رکھنے اور سرکاری خریداری کے نظام کو مزید مضبوط بنانے جیسے نکات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں ایک اہم ریلیف سامنے آیا ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے اگلے ایک ہفتے کے لیے قیمتوں میں کمی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 5 روپے کمی کر دی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اس فیصلے کے بعد اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملے گی، جس کا اطلاق فوری طور پر ہو چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں کے گرتے ہوئے رجحان کا فائدہ براہ راست عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کمی سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بھی استحکام آنے کی امید ہے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ پیٹرول سستا ہونے سے پیداواری اخراجات کم ہوں گے، جس کا فائدہ عام آدمی کو مہنگائی میں کمی کی صورت میں ملے گا۔ عوام نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم ان کا مطالبہ ہے کہ قیمتوں میں کمی مستقل بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ حکومت پنجاب نے تاجر برادری اور عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری کا اعلان کیا ہے۔ 1 جون تک پورے صوبے میں کاروباری اوقات کی پابندیاں نرم کر دی گئی ہیں، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ اس فیصلے کے تحت اب بازار اور مارکیٹیں دیر تک کھلی رہ سکیں گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو خریداری میں آسانی فراہم کرنا اور مقامی معیشت کو سہارا دینا ہے۔ تاجر برادری طویل عرصے سے ان پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہی تھی تاکہ ان کے کاروبار کی بحالی ممکن ہو سکے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اس رعایت سے عام صارفین کو بھی فائدہ پہنچے گا اور رش کے اوقات میں دباؤ کم ہوگا۔ یہ ریلیف عارضی طور پر 1 جون تک دیا گیا ہے، جس کے بعد صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اس فیصلے سے صوبے کے تمام بڑے تجارتی مراکز میں رونقیں دوبارہ بحال ہونے کی توقع ہے۔ امریکی بحری جہازوں سے تحویل میں لیے گئے پاکستانی اور ایرانی شہریوں کو وطن واپسی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ ان تمام افراد کو سنگاپور کے راستے بحفاظت واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ شہری سنگاپور سے بینکاک پہنچے، جہاں سے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ تمام افراد مکمل طور پر تندرست ہیں اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ انہوں نے اس پیچیدہ بحالی کے عمل میں سنگاپور کی حکومت کے تعاون کا خصوصی شکریہ بھی ادا کیا اور یہ اقدام بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سلامتی کے حوالے سے حکومتی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ان شہریوں کی واپسی سے ان کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، جو طویل عرصے سے ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ اب یہ تمام مسافر چند گھنٹوں میں اپنے پیاروں کے درمیان ہوں گے۔ ویمنز کرکٹ کے میدان سے پاکستان کے لیے ایک شاندار خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستانی ویمن ٹیم نے زمبابوے کو T20 سیریز میں کلین سویپ کرتے ہوئے وائٹ واش کر دیا۔ اس سیریز کی سب سے خاص بات کپتان فاطمہ ثنا کی طوفانی بیٹنگ رہی، جنہوں نے محض 15 گیندوں پر نصف سینچری بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ فاطمہ ثنا اب ویمن کرکٹ کی تاریخ میں تیز ترین 50 بنانے والی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ پاکستانی ٹیم نے کھیل کے ہر شعبے میں زمبابوے کو آؤٹ کلاس کیا اور ایک نیا عالمی معیار قائم کیا۔ اس جیت سے پاکستانی خواتین کرکٹرز کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں ان کی کارکردگی کو سراہا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فاطمہ ثنا کی یہ اننگ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب قومی ٹیم کی نظریں اگلی بڑی سیریز اور عالمی درجہ بندی میں بہتری پر لگی ہوئی ہیں۔